بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا و ملجانا محمد عبدہ و رسولہ۔ آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ فی یوم 50 صفحتہ یوم القیامہ۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ میری ذات پہ ہر روز 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے، میں محمد قیامت کے دن اس سے ہاتھ ملا۔ حصول برکت کے لیے سارے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین ومن تکن برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ الاسد فی جامعات جمیع مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمین۔ تاروں نے سیاہ پائی سرکار کے صدقے سے، یہ گلشن میں بہار آئی سرکار کے صدقے سے۔ تاروں نے سیاہ پائی سرکار کے صدقے سے، یہ گلشن میں بہار آئی سرکار کے صدقے سے، اور اعمال ہمارے تو یہ ہم کو جلا دیتے، اعمال ہمارے تو یہ ہم کو جلا دیتے، رحمت کی گھٹا چھائی سرکار کے صدقے سے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ نماز عشاء سے لے کر جتنی دیر ہو گئی ہے مسجد میں آپ تشریف فرما ہے، حضور کی 12 ربیع الاول شریف آمد والی آقا کا یہ دن ہے۔ آقا کے میلاد میں سارا دن گزرا ہے نعرے لگاتے ہوئے۔ اللہ آپ سب کو فروغ اور خوشی عطا فرمائے۔ آقا کی ولادت ہوئی ہے، کائنات کو اللہ نے خوشیاں عطا فرمائی۔ جتنے مسجد میں آئے بیٹھے ہو اللہ سب کو کروڑا خوشیاں عطا فرمائے۔ مسجد کی بڑا دل خوش ہوا ہے مسجد دیکھ کر۔ چپوں میں ہوتا بہت کم ہے، لوگ توجہ کرتے ہیں، جو باقی کم رہ گیا ہے آقا کے میلاد کا صدقہ اللہ اسے بھی پایا تکمیل تک پہنچائے۔ علامہ قاری محمد نوید سے اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا یہ شخص ہے، آپ کا امام مسجد ہے، پڑھا لکھا ہے۔ اللہ کریم ان کے علم میں عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ جو حضرات مسجد میں ان کے ساتھ بھی تعاون کرنے والے ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے۔ ایک حدیث شریف دل کر رہا ہے کہ میں پڑھ دوں، سبحان اللہ کہو میں پھر میں پڑھ دوں۔ سبحان اللہ۔ علماء کی قدر تاکہ پتہ چل جائے۔ آقا فرماتے ہیں جب دین کا طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھنے کی نیت سے جب گھر سے باہر نکلتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جب علم دین حاصل کرنے کی نیت سے طالب علم گھر سے قدم باہر نکالتا ہے، اس کا پہلا پروٹوکول یہ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ دوبارہ سن رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں جو بندہ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے گھر سے قدم باہر نکالتا ہے، کسی برادری کا ہے، کسی قوم کا ہے، قوم میں جوتی ہے یا نہیں ہے، امیر ہے یا غریب ہے، آقا فرماتے ہیں لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے دین کا علم حاصل کرنا ہے، قدم باہر نکالنا ہے۔ آقا نے فرمایا یہ اتنا خوش نصیب ہے اس کے قدموں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ دل خوش ہوا ہے آپ کی زیارت کر کے کیونکہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا جو بندہ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے گھر سے باہر نکلا، اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں کہ جڑا مکمل پڑ جائے۔ اس کا پروٹوکول کیا ہوگا؟ اچھا میں چونکہ میلاد پڑھنا گفتگو مکمل کرنی ہے، جو پڑھنے کی نیت سے گھر سے باہر نکلے اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں،
جو مکمل پڑھ جائے پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو پھر جو مکمل پڑھ جائے، پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، پھر اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا؟ جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، ناراض نہ ہونا، ایک ایسا دین کے لیے وقف ضرور کر کے جا کہ دنیا سے جائے، اللہ ہم سب کو لمبی زندگی دے، کم از کم پیچھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا ضرور ہو۔ آؤ چلو میں کر دیتا ہوں بات۔ چک بڑا سجا ہوا ہے، بڑا خوبصورت ہے، میں نے ڈائریکٹ باتیں کرنی ہے آپ سے۔ بڑی خوبصورت گلی سجی ہوئی ہے، میں نے کہا میلاد کا جھنڈا بھی لگا ہے، گلی بھی سج گئی ہے، اور اس گھر میں نماز عشاء نہیں پڑھی گئی۔ اس گھر میں 6 مہینے سال ہو گیا ہے، قرآن کی تلاوت نہ ہوئی۔ میں نے کہا بڑے دکھ کی بات ہے، آقا فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، کون سا عشق مصطفیٰ لیے پھرتے ہو؟ آقا فرماتے ہیں مجھ سے تو وہ بندہ محبت کرتا ہے جو میری سنت سے محبت کرتا ہے۔ تو اے مبارکہ میں نے پڑھی ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کرتے بھی ترجمہ بھی۔ سبحان اللہ۔ 12 ربیع الاول شریف کا یہ دن ہے، کائنات حضور کی آمد میں بول لیا، پھر آپ بھی بول لینا ذرا سبحان اللہ کہتے۔ بڑے خوش نصیب ہو، میرا طرز طریقہ نہیں ہے لیکن دل کر رہا ہے حضور کی آپ کے نام پڑھیں نا، سرکار کے نام میں نام اس میں گرامی پڑھیں۔ حضور کے ناموں میں سے حضور کا ایک نام ہے المجتبیٰ۔ مجتبیٰ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو جو کچھ دے کے بھیجا ہے، چن کے دے کے بھیجا ہے۔ اللہ نے جو کچھ میرے مصطفیٰ کو عطا کیا ہے، چن کے عطا کیا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو، میں نے پڑھ دینا ہے، آپ سبحان اللہ بولو سارے جگہ۔ اللہ نے میرے نبی کو جو کچھ دنیا میں دے کے بھیجا، سب کچھ چن کے دے کے بھیجا۔ اللہ نے میرے نبی کو ذات، میرے نبی کی ذات بنائی تو ذاتوں میں چنی ہوئی۔ اللہ نے میرے نبی کو نبوت دی تو نبوتوں میں چنی ہوئی۔ اللہ نے میرے نبی کو ماں دی تو ماؤں میں چنی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بندے پرچے لکھتے ہیں کہ ماں کی شان پڑھنا، بھائی ماں کی شان پڑھنا، میں نے اماں آمنہ کی بات کی ہے، بھائی حضور کے والدین کی بات کی۔ اللہ نے میرے نبی کو جو کچھ دنیا میں دے کے بھیجا، سب کچھ چن کے دے کے بھیجا۔ اللہ نے میرے نبی کو شان دی تو شانوں میں چنی ہوئی۔ اللہ نے میرے نبی کو زمانہ دیا تو زمانوں میں چنا ہوا۔ اللہ نے میرے نبی کو نبوت دی تو نبوتوں میں چنی ہوئی۔ اللہ نے میرے نبی کو ابو بکر دیا۔ تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانے والوں، تاجدار صداقت میں بھی ہم قربان ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کو زمانہ دیا، زمانوں میں چنا ہوا۔ اللہ نے میرے نبی کو نبوت دی تو نبوتوں میں چنی ہوئی۔ اللہ نے میرے نبی کو باپ دیا تو باپوں میں چنا ہوا۔ اللہ نے میرے نبی کو ابو بکر دیا، صداقت والوں میں چنا ہوا۔ اللہ نے میرے نبی کو عمر دیا، عدالت والوں میں چنا ہوا۔ اللہ نے میرے نبی کو عثمان دیا، حیات والوں میں چنا ہوا۔ اللہ نے میرے نبی کو علی دیا، شجاعت والوں میں چنا ہوا۔ اللہ نے میرے نبی کو حسین دیا، شہادت والوں میں چنا ہوا۔ اللہ نے میرے نبی کو جماعت دی، جماعتوں میں چنی ہوئی۔ اللہ نے میرے نبی کو امت دی تو امتوں میں چنی ہوئی۔ سبحان اللہ بولو سارے سے لے کے شام تک یہی معاملہ ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے، ہم سب مل کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن رات نہ ہو لگتا ہے ساڑھے تو زیادہ تک لیکن صبح سے لے کے شام تک آپ کے ملاد میں بیٹھے ہیں، ناراض ہو کے کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کے ملاد میں بیٹھے ہیں، بھئی حضور کی آمد ہے، کائنات جگمگ ہو گئی ہے۔ شک نہیں ہے، ہم سے کیا مولویوں سے کیا ناراض ہونا، بھئی ہمارے بغیر تو گزارا کوئی نہیں۔ اور ویسے بھی ہم تو کہتے ہیں دیکھو نا، استاد کی تعریف ہو شاگرد خوش ہو جائے، پیر کی تعریف ہو مرید خوش ہو جائے، اور میاں باپ کی تعریف ہوتی ہے بیٹا خوش ہوتا ہے، اور غیرت مند امتی کا حق بنتا ہے جب کملی والے کا ذکر ہو تو پھر خوش ہو جائے۔ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے۔ گناہگار کی نظریں ہیں سرکار کے چہرے پر، محبوب کے چہرے پہ خدا بول رہا ہے۔ اس پہ رب بولتا ہے سبحان اللہ کہو سارے۔ حضور کے لیے بولیں بھئی، سرکار کے نام سے بولیں، قیامت کا دن ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا، ہر ایک کے لیے حکم ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو قدم ہوگا اللہ ہلنے نہ دے گا، سوالوں کے جوابات ہوں گے۔
آقا فرماتے ہیں ادھر سوالوں کے جوابات ہوں گے، بڑا کڑا امتحان ہے، میں سجدے میں سر رکھ دوں گا۔ آقا سے پوچھا گیا حضور سجدہ کتنا لمبا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں جس وقت تک میری پوری امت بخشی نہ جائے گی سجدے میں سر رکھوں گا۔ تو ہم تو ہر جگہ پڑھ دیتے ہیں یہ پیارے آقا نے پیاری حدیث اندر بڑے چھوٹے دا احترام لکھیا، وہ نبی پاک دا سچا غلام جیڑا وہ دلئی کوثر دا جام لکھیا، تے کتا راکھمان نہیں کوئی مار سکتا، وچ ملکہ قانون اسلام لکھیا، سانو دوزخ دی آگ نے ساڑنا کی ساڑے پٹے تے محمد دا نام لکھیا۔ تو اے مبارکہ میں نے پڑھی ہے، چھٹے سی بارے سے ہم دل کرتا ہے کہ اس کا ترجمہ کر دوں، لیکن اس سے پہلے گزارش یہ ہے ہر روز نیت کرنا کہ میں نے قرآن کی زیارت کرنی ہے۔ یہاں ہمیں کہتے ہیں مدینہ شریف کی زیارت کی بڑی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں من زار القرآن کانما زارنی۔ آقا فرماتے ہیں او میرے امتی، او مدینہ کے لیے دعا مانگنے والے، میری زیارت کے لیے دعا مانگنے والے، جیسے نے قرآن کی زیارت کی سمجھے میں محمد کی زیارت کی۔ آگے سے دائیں سے بائیں آپ سارے سن رہے ہیں، میرے اپنے عقیدے کے مطابق ترجمہ کرنے سے پہلے یہ جو لفظ میں پڑھنا چاہتا ہوں، میرے عقیدے کے مطابق یہ قبولیت کی علامت اور نشانی ہے۔ ہمارے پاس تو وقت کوئی نہیں، لیکن جن کی ماں نے جھولی میں قرآن سنایا اور جن کی ماں نے پگوڑا ہلاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی ہو، جن کی ماں نے دودھ پلاتے ہوئے قرآن سنایا ہو، پھر بیٹا نیزے کی نوک پہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جس وقت میرے امام پاک کا سر مبارک تھا نیزے کی نوک پہ، شمر بد کردار نے میرے پیر امام زین العابدین سے کہا زین العابدین سر کو بھی کر شور بچا۔ میرے پیر امام زین العابدین نے فرمایا وہ شور دا سنتا بچائیے، سادہ بابا ہریا ہوئے یا مریا ہوئے۔ اس نے کہا چلو ہارنے والی بات تو چھوڑو، تیرے ماننے والے کیا مطلب کہیں گے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ موت پکی ہو گئی، تیرے باپے کا دھر ہے کربلا میں، سر ہے نیزے کی نوک پہ، موت پکی ہو گئی۔ میرے پیر امام زین العابدین نے فرمایا شمر جو مر جائے وہ بولتا نہیں، اور دیکھ تو صحیح میرا باپا تو نیزے کی نوک پہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ انہوں نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا ہے، ہمارا مجلس اسلام۔ آقا کے میلاد کی محفل میں بیٹھ کر ہم نے آپ سے ہاتھ نہیں کھڑا کروانا، لیکن کم از کم یہ جو وعدہ ہے یہ تو تازہ ہو جائے کہ اب ہم نے سجدہ بھی پکا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کو بھی پکا کرنا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور۔ قد کا مطلب ہے پکی بات ہے، شک نہ کرنا۔ عربی زبان کے اندر لفظ قد وہاں لگایا جاتا ہے جہاں کوئی شک ہو اور اس شک کو دور کرنا ہو، تردد ہو، تردد کو دور کرنا ہو، بات کو پکا کر کے بیان کرنا ہو۔ عربی زبان میں لفظ قد سے ابتدا کی جاتی ہے، اللہ تیری بات بھی سچی ہے، تیرا کلام بھی پکا ہے، لیکن لفظ قد لگایا، آواز خدا بندی آئی او بندے میرا کلام بھی پکا، میری بات بھی سچی ہے، لیکن آگے جس محبوب کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ میرا محبوب بھی سچا ہے۔ کریم ارشاد فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق پکی بات ہے آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، میرے امام اہل سنت امام محمد رضا آپ فرماتے ہیں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اشعار ہمارا عقیدہ نہیں، اشعار محبت سے پڑھتے ہیں، ہمارا عقیدہ اللہ کا قرآن ہے اور میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ تو یہ جو آقا کو نور ماننا قرآن کی اس نص سے ثابت ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور۔ سبحان اللہ، جب بولو سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے آقا کے نور مبارک کا انتخاب اللہ نے یوں فرمایا ہے، میں نے پڑھ دینا ہے 18,000 مخلوقات میں سے اللہ نے میرے نبی کے نور کے لیے اللہ نے انسان کو چنا۔ 18,000 مخلوقات
मखलूकात में से अल्लाह ने मेरे नबी के नूर के लिए अल्लाह ने इंसानों को चुना, इंसानों में से अल्लाह ने नबियों को चुना, नबियों में से अल्लाह ने जनाब इब्राहीम को चुना, जनाब इब्राहीम में से जनाब इस्माइल को चुना, जनाब इस्माइल में से बनु कनाना को चुना, बनु कनाना में से अब्दे मनाफ को चुना, अब्दे मनाफ में से हजरत हाशिम को चुना, हजरत हाशिम में से अब्दुल मुतलब को चुना। अब्दुल मुतलब के 10 बेटे थे, उनमें से मेरे सरकार के वालिद के लिए अल्लाह ने जनाब अब्दुल्ला का इंतखाब फरमाया। हुजूर के वालिद का नाम इसमें गिरामी है अब्दुल्ला। आपने मजा करवा दिया, बात करने का भी मजा आ रहा है भाई आपसे। हुजूर के वालिद का नाम है हजरत अब्दुल्ला। उस जमाना जाहिलियत में भी जिनका बाप अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखे, हुजूर की वालिदा मोहतरमा का नाम है अम्मा आमना सलामुल्लाह अलैहा। कायनात के सारे हुस्न, कायनात के तमाम शर्म हया जिनके कदमों से लिपट जाए, हुजूर की वालिदा मोहतरमा का नाम है अम्मा आमना। और मियां ज़माने जाहिलियत में भी जिसे आमना कहा जाए, किसी का बेटा पढ़ जाए ना PhD कर जाए, ये तो अम्मा आमना हजरत अब्दुल्ला का इंतखाब किया है। हमारा तो इससे भी आगे अकीदा है, जिसको अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सजदा करो, लफ्ज़ का भी जिम्मेदार हूँ। एक झुक गया सबसे पहले, मेरे उस्ताद साहब फरमाते हैं जाए ईशा की पढ़ी है वो तो बोले सजदे को पक्का करना है। सजदा 12 रबीउल अव्वल शरीफ मिलाद मनाने वालों जिसने सजदा पक्का कर लिया उसमें कमली वाला राजी हो गया है, खैरातें बड़ी मिलती हैं। एक झुक गया सबसे पहले, एक इनकारी हो गया। जो झुका सबसे पहले उसका नाम है जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम। जो इनकारी हुआ उसका नाम है इब्लीस। अल्लाह ने दोनों को बुलाया। अल्लाह ने फरमाया इब्लीस हुक्म दिया था सब के लिए, झुका क्यों नहीं? इब्लीस ने अर्ज की अल्लाह मैंने आदम की शक्ल को देखा, आदम की सूरत को देखा, आदम की हैसियत को देखा, मैंने इनकार कर दिया। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल तुम बताओ। जिब्राइल अमीन ने अर्ज की अल्लाह इस इब्लीस ने देखा है आदम को, मैंने देखा है आदम ने, इसने आदम को देखा, इनकार कर दिया। मैंने आदम को नहीं, मैंने आदम की पेशानी में नूर मुस्तफा देखा। की वालिदा मोहतरमा अम्मा आमना के वालिद का नाम है हजरत वहब। धीमे अंदाज से ये बात मेरी समझ ले, उनका नाम है हजरत वहब। हजरत वहब फरमाते मेरे ज़हन में ये बात थी कि मेरी बेटी अम्मा आमना जैसी अरब के अंदर कोई खातून ही नहीं। अच्छा तो मेरी तरफ देखो, मिरासी जाते हैं ना घरों में, जब शादी हो जाके पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, कहते हैं कुछ मिल जाए, दूल्हे की तारीफ करते हैं। हम कमली वाले के मिरासी हैं, हम हुजूर के वालिदैन की शादी ना पढ़ते। सुभान अल्लाह बोलो मेरे ज़हन में ये बात आई कि मेरी बेटी जो शर्म हया की मालिका है, इस जैसी खातून पूरे अरब में कोई नहीं। मेरे ज़हन में ये बात हो, अल्लाह रिश्ता भी ऐसा ही जोड़े। जिनकी बेटी है अल्लाह उनके नसीब अच्छे फरमा। अल्लाह आमना के सदका वालिदैन अपनी बेटी का दुख न देखें, ये समझ सकते हैं। आप फरमाते हैं मेरे ज़हन में ये बात थी, अल बिदाया व निहाया से लेकर तारीख की हर किताब के अंदर ये बात मौजूद है। हजरत बाप ज़हन में ये बात रखते थे कि मेरी बेटी जैसा अल्लाह निस्बत ऐसी जोड़े। आप फरमाते हैं हजरत बाप फरमाते हैं मैं जंगल से गुजर रहा था, मेरी नजर हजरत अब्दुल्ला पे पड़ गई। मैंने देखा हजरत अब्दुल्ला पर 70 यहूदियों ने हमला कर दिया और इनको शहीद करना चाहते थे। हजरत अब्दुल्ला ने बड़ी बहादुरी दिखाई, बड़ी ताकत का मुजाहरा किया। हजरत बाप फरमाते हैं मैं देखता रहा अब्दुल्ला की हिफाजत फरिश्तों ने भी की। लफ्ज़ का भी जिम्मेदार हूँ। इन 70 यहूदियों से जब पूछा गया कि तुमने अब्दुल्ला को माज़अल्लाह शहीद करने का प्रोग्राम क्यों बनाया, उन्होंने कहा हम चुके तौरात ज़बूर इंजील में पढ़ चुके हैं, आखिरी पैगंबर की जो वालिद की निशानियां थी, हमने देखा कि अब्दुल्ला की पेशानी के अंदर नूर मुस्तफा है। हम चाहते थे कि बनी इसराइल के अंदर नबूवत रहे, आगे न जाए। वो मैंने कहा वो 70 यहूदी होकर नूर मुस्तफा मान गए। आज तक हमें पर्चियां लिखता फिरता है यहूदी जिन्होंने तौरात ज़बूर इंजील में पढ़ा हुआ था, हुजूर के बाद उनकी पेशानी के अंदर
انہوں نے نور مصطفیٰ دیکھ لیا۔ فرماتے ہیں حضرت پاک فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آئی